جی ناظرین، آج صرف دو خبروں پر بات کرنی ہے، لیکن دو خبریں بہت اہم خبریں ہیں اور ان کا تعلق آئندہ آنے والے انتخابات سے اور حکومت کے مائنڈ سیٹ سے بھی ہے۔ پہلی خبر الیکشن کمیشن کے جو 37 اعتراضات ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے، اس پہ بات کرنی ہے، اور دوسری خبر جو کہ حکومت کی جانب سے ہی ہے، حکومت کے ایک وزیر اعظم سواتی نے الیکشن کمیشن پر پیسے پکڑنے کا الزام لگا دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپوزیشن کا سپوکس پرسن بنا ہوا ہے۔ یہ صورتحال ہے، اس پہ بات کرنی ہے۔ آپ اگر ہماری مزید ویڈیوز سننا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم مزید ڈیٹیل تبصرے پہ جائیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے۔ اچھا دیکھیے، کافی دنوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ حکومت اور الیکشن کمیشن آپس میں نبرد آزما ہیں، دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں اور گھمسان کا رن جاری ہے، اور دونوں اپنی بات منوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو وجہ تنازع بنی ہوئی ہے وہ ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین بنی ہوئی ہے، اور اس کے حوالے سے حکومت اور بعض اوقات یوں لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ کسی طرح الیکٹرانک ووٹنگ مشین والا سسٹم کامیاب ہو جائے تاکہ جو دھاندلی انہوں نے کرنی ہے اس میں سہولت رہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے، نجم سیٹھی صاحب نے ایک پروگرام میں، ایک ویلاگ میں ابھی پچھلے دنوں نے کہا تھا کہ اگر اس کی ویلیو 0.04% چینج کر دی جائے تو اس سے پاکستان میں 40 سیٹوں کا اور نیشنل اسمبلی کی سیٹوں کا فرق پڑ سکتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ ایک ماضی ہے، ایک تاریخ ہے دھاندلی کا، تو اس میں کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ 0.04% کے بجائے 10% کر دیں اور جو ہارے ہوئے ہیں وہ سب سے بڑے فاتح ہوں، کیونکہ ایسا تجربہ ابھی حال ہی میں ہمیں 2018 میں ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کے اعتراضات پر بات کرنے سے پہلے دوسری خبر پر بات کرتے ہیں۔ جو حکومتی وزیر نے الزامات لگائے ہیں اپوزیشن الیکشن کمیشن پر، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ نے تو پیسے پکڑے ہوئے ہیں۔ میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں ذاتی طور پہ کہ انہوں نے یہ الزامات لگائے ہیں۔ یہ آپ کو کچھ دیر میں بتاتا ہوں کہ میری خوشی کی وجہ کیا ہے، لیکن اب جو پارلیمانی امور کی کمیٹی ہے اس کے اندر یہ سارا دھندا ہو رہا ہے اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک چیئرمین ہوتے ہیں، تاج حیدر صاحب اس کے چیئرمین ہیں، اور دوسری سائڈ پہ اپوزیشن اور حکومت کے برابر ارکان ہوتے ہیں، میرے خیال میں 6 ارکان ہوتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے تاج حیدر بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، سینیٹر ہیں، وہ اس کی سربراہی کر رہے ہیں۔ اس طرف عفنان اللہ ہیں، نواز کھوکھر ہیں، دوسری سائڈ پہ اعظم سواتی ہیں، شبلی فراز ہیں، بابر اعوان ہیں۔ تو عجیب و غریب شخصیات کا مقابلہ۔ ان میں سے کسی کو بھی علم نہیں ہے کہ ڈیٹا کلیکشن کیا ہوتی ہے، ای وی ایم کیا ہوتی ہے، سوائے ایک شخص کو جس نے اس سلسلے میں باقاعدہ ڈگری لی ہوئی ہے، اور ڈگری بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، اور وہ ہیں عفنان اللہ، مشاہد اللہ خان مرحوم کے صاحبزادے۔ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے یارک یونیورسٹی سے، جو ڈیٹا کلیکشن اور اس حوالے سے ہے۔ اور یہ جو باقی لوگ ہیں، اب شبلی فراز یا فواد چودھری یا اعظم سواتی، ان کی تعلیم کا اور ان کے ڈیٹا کلیکشن کے حوالے سے جو تجربات ہیں ان کا تو آپ کو علم ہو ہی گیا ہوگا۔ تو نہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی والوں کو پتہ ہے، ان کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی صرف رویت ہلال تک محدود ہے، اس کے علاوہ ان کی نہ کوئی سائنس ہے نہ ٹیکنالوجی ہے۔ تو یہ جو کمیٹی ہے اس کا سٹرکچر چینج کر دیا گیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو لوگوں کو اس طرح پتہ نہیں ہے، اور یہ غور سے سننے والی بات ہے۔ 6 لوگ ہوتے ہیں، اور پھر درمیان میں چیئرمین ہوتا ہے کمیٹی کا تاج حیدر صاحب۔ اگر کسی بھی بات پر تنازع ہو جائے تو وہ چیئرمین اپنا ووٹ ڈال کے اس بات کو ٹھیک کرتا ہے۔ ای وی ایم ڈسکس ہو رہا ہے بہت دنوں سے اس کمیٹی میں، اور اچانک ہوا یہ کہ اچانک اوپر سے اس کمیٹی میں ایک اور خاتون ممبر بنا دی گئی۔ اوپر سے مراد آپ کو پتہ ہی ہے کہاں سے آئی ہوں گی۔ ان کا نام ہے سمینہ ممتاز، اور باپ پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ ان کی وفاداریاں کس کے ساتھ ہوں گی یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس خاتون کے آنے سے کمپوزیشن کمیٹی کی ساری بگڑ گئی ہے، اس لیے
کہ اب 6 ووٹ اگر برابر ہو جاتے ہیں تو وہ کچھ اور تاج حیدر صاحب فیصلہ کرتے ہیں۔ اچھا، تاج حیدر صاحب سے درخواست کی گئی کہ یہ خاتون اس طرح نہیں آ سکتی بلا وجہ، تو آپ ان کو کمیٹی سے خارج کریں۔ تاج حیدر صاحب شریف آدمی ہیں، اور یہ بات ہمیں ذرائع نے بتائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، خاتون ہیں اور خواتین کا احترام کرنا چاہیے، اور ان کو آپ بالکل آنے دیں، اور ان کو میں منع نہیں کر سکتا۔ لیکن تاج حیدر صاحب کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ وہ ذرا سی کمیٹی کی کمپوزیشن ہلنے سے اس ملک میں کتنا بڑا سانحہ ہو سکتا ہے۔ تو خیر، ان خاتون کے ساتھ جب یہ کمیٹی میں اچانک اوپر سے آ گئی تو کافی ان پہ تنقید ہوئی، سخت سوالات ہوئے، اور پھر کل انہوں نے کہا جی کہ میں تو آن لائن شرکت کروں گی، جس کی اجازت نہیں دی گئی، اس لیے کہ آن لائن ممبر شرکت نہیں کر سکتا، اس کو وہاں پر موجود ہونا چاہیے، اور ان کو لایا اس لیے گیا تھا کہ وہ حکومت کی طرف سے ایک ووٹ میں اضافہ ہو جائے، اور یوں لگے کہ جیسے ایک اسٹینڈنگ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے ای وی ایم کے حق میں۔ تو وہ تو نہیں ہوا، اور ان کی بات مانی نہیں گئی، اور الیکشن کمیشن کو اعتراضات کے لیے بلایا گیا کمیٹی میں، اور ان سے پوچھا گیا۔ تو بھائی اس پہ جب انہوں نے کہا کہ ہمیں 37 اعتراضات ہیں، اور بڑے بیسک سے اعتراضات ہیں، کہ مثلا اگر کوئی مشین میں سیلفی ڈال دے تو آپ کا ووٹ ضائع ہو گیا، آپ کا الیکشن ضائع ہو گیا، آپ کی ایم این اے کی سیٹ ضائع ہو گئی، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ بھی بڑے ویلڈ اعتراضات ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا میں جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں، انہوں نے گریجولی اس سسٹم کو قبول کیا ہے، اور ایک دم اس کے 3 فیزز ہوتے ہیں۔ ایک پہلا ووٹر آئیڈینٹیفیکیشن کا فیز ہے، دوسرا ووٹ کاسٹنگ کا فیز ہے، اور تیسرا کمپائلیشن کا فیز ہے۔ اس کمیٹی میں یہاں تک بات ہو گئی کہ جو ووٹر آئیڈینٹیفیکیشن فیز ہے، ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، یہ اپوزیشن کے لوگوں نے کہا، لیکن مسئلہ آئیڈینٹیفیکیشن کا تو ہے ہی نہیں، مسئلہ تو 3rd سٹیپ کا ہے، کمپائلیشن کا اور رزلٹ اناؤنسمنٹ کا۔ ساری گڑبڑ تو وہی ہوتی ہے۔ اگر اس میں نہ ہو، ہمیشہ پہلے میڈیا کے ذریعے ہوتی ہے، ابھی ای وی ایم کے ذریعے کرنے کی کوشش کی، اگر اس میں گڑبڑ نہ ہو تو پہلی 2 فیزز کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا، اور بڑے شدید اعتراضات ہو گئے۔ اعظم سواتی صاحب نے، اب میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں کہ میں کیوں خوش ہوں کہ اعظم سواتی صاحب نے الیکشن کمیشن پر یہ کہا کہ انہوں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، یہ نواز شریف کے بندے ہیں، یہ چور ڈاکو ہیں۔ یہ تو ان کی زبان ہے نا۔ ابھی تک ہم سنتے رہے ہیں، یہ پارلیمان کے بارے میں یہ باتیں کرتے رہے ہیں، یہ صحافیوں کے بارے میں یہ باتیں کرتے رہے ہیں، یہ سیاستدانوں کے بارے میں یہ باتیں کرتے رہے ہیں، یہ عدالتوں کے بارے میں یہ باتیں کرتے رہے ہیں۔ اب انہوں نے الیکشن کمیشن کے بارے میں یہ بات کر دی۔ الیکشن کمیشن ایک اٹانومس ادارہ ہوتا ہے، اور اس کی اتھارٹی کو کوئی شخص چیلنج نہیں کر سکتا ملک میں، تو اس کے اوپر بھی الزام لگا دیے۔ تو پھر مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ ان کے پاس کرپشن کے الزام کی ڈھال کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے، اپنی کوتاہیوں کو، کجیوں کو چھپانے کے لیے ان کے پاس صرف کرپشن کے الزام ہیں، اور جب اتنے بڑے ادارے پہ بھی یہ الزام لگا دیے، اور اتنے ننگے الزامات، اور نواز شریف سے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، تو اس لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات کھل کر سامنے آتی جا رہی ہے کہ جو شخص ان کی مخالفت کرتا ہے، جو شخص ان کی رائے سے مختلف رائے رکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ان کی نظر میں پیسے ہی پکڑتا ہے۔ تو یہ نریٹو جو ان کا تھا، اس کے فیلئر کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، اور وہ دلیل اعظم سواتی صاحب نے دی ہے، کہ الیکشن کمیشن نواز شریف سے پیسے پکڑتا ہے۔ تو اس سے وہ قلعی ساری کھل گئی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے الیکشن کی کہ پی ٹی آئی کے جو ممبر ہیں، وہ تو کونسلر کے الیکشن نہیں جیت سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، اور لوگ پتھر مارتے ہیں انہیں۔ ہم نے بڑے ایسے مناظر رکھے ہیں، اور 2018 میں آپ کو پتہ ہے کہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا، اور پھر وہ دھاندلی ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد سے یہ لوگ اس ملک کے مالک بن گئے ہیں، اور اتنا تکبر ان میں آ گیا، یہ سچی مچی کے سمجھنے لگے ہیں کہ ہم الیکشن جیت کے آئے ہیں۔ تو اس کے بعد اب اگر پولنگ ڈے پہ دھاندلی نہیں ہوگی تو پھر ای وی ایم ہی ایک طریقہ تھا، کیونکہ اب اتنے بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہو نہیں سکتی۔
جو نون لیگ کا ووٹر ہے، جس طرح اس کی ذہنی تربیت ہوئی ہے ووٹ کو عزت دینے کے حوالے سے، وہ اب دھاندلی برداشت نہیں کرے گا، کم از کم پولنگ ڈے پہ برداشت نہیں کرے گا۔ تو اسٹیبلشمنٹ کا یہ جو منصوبہ ہے ای وی ایم والا، یہ لگتا ہے ناکام ہو گیا ہے، کوئی اس پہ راضی ہونے کو تیار نہیں ہے۔ اب بھی دھاندلی ہوگی، اور دھاندلی ہوگی پری پول، دھوس دھاندلی سے امیدوار ادھر ادھر اکٹھے کیے جائیں گے۔ پیپل پارٹی، تحریک لبیک اور مسلم لیگ کاف کا کوئی بلاک بنایا جائے گا، لیکن یہ کارگر نہیں ہوگا۔ اگر اس حکومت نے کوئی کارکردگی دکھائی ہوتی، دھاندلی سے آئے تھے لیکن اگر یہ اپنا گروتھ ریٹ 7% لے جاتے اور لوگوں کو بہت ملازمتیں ملتی، ترقی ہوتی ملک میں، لوگ یقیناً اس الیکشن میں ووٹ دیتے۔ لیکن آپ نے لوگوں کا جینا محال کر دیا، اور آپ توقع کر رہے ہیں کہ اگلا الیکشن بھی آپ جیتے۔ تو اگلا الیکشن جیتنے کا واحد طریقہ دھاندلی ہے، جس کی ایک کوشش کم از کم ناکام ہو گئی ہے ای وی ایم کے ذریعے۔ دیکھیں، یہ بات بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، مسئلہ ای وی ایم یا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا نہیں ہے، مسئلہ الیکشن کمیشن کا بھی نہیں ہے، مسئلہ انتخابی اصلاحات کا بھی نہیں ہے، اور اس طریقہ کار کا بھی نہیں ہے کہ جس طریقے سے ووٹ ڈالے جاتے ہیں۔ یہ بڑے سیدھے سیدھے سے طریقے ہیں، اس میں کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہو سکتی۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ اس مائنڈ سیٹ کا ہے جو مقبول جماعتوں کو انتخابات میں غیر مقبول بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ اصل مسئلہ اس مائنڈ سیٹ کا ہے جو نواز شریف کا نام تک نہیں سننا چاہتے، اور نواز شریف اس وقت بھی پاکستان کی سیاست کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اصل مسئلہ اس مائنڈ سیٹ کا ہے جو آر ٹی ایس کو بٹھا دیتا ہے۔ اصل مسئلہ اس مائنڈ سیٹ کا ہے جو لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرتا ہے۔ اصل مسئلہ اس مائنڈ سیٹ کا ہے کہ جو صحافی اس پہ خبر کرتے ہیں انہیں اغوا کر دیتے ہیں۔ تو بنیادی مسائل اس مائنڈ سیٹ کے ہیں۔ ہمارے انتخابات کے نظام میں شاید کوئی اتنی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ یہ مائنڈ سیٹ 70 سال سے تبدیل نہیں ہو رہا۔ اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کے لیے سیاستدانوں نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ صرف اور صرف عوام کی قوت تبدیل کر سکتی ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے اس مائنڈ سیٹ کے تبدیل ہونے کا وقت آ گیا ہے۔